بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اعصابی اور ذہنی بیماری کے متعلق۔ مشہور میوں برادران بتاتے ہیں کہ ہمارے ہسپتال کے آدھے سے زیادہ مریض اعصابی بیماری میں مبتلا ہیں، اور جب پوسٹ مارٹم میں ان لوگوں کے اعصاب کا معائنہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اعصابی تکلیف جسم میں کسی قسم کی خرابی سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ پریشانی، تھکن، دکھ، خوف، کامیابی اور مایوسی سے واقع ہوتی ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ ڈاکٹروں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ جسم کا علاج کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور دماغ کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل دیسی فٹنس ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدہ ملتا رہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذہنی دباؤ کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں دباؤ کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ جب ہمارے معمولات زندگی میں بے ترتیبی پیدا ہو جائے تو اس حالت میں ذہنی جس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے اسے دباؤ کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پر زندگی میں جب سخت کام، محنت وغیرہ کی زیادتی ہوتی ہے تو آدمی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور ذہنی دباؤ میں ہم دیگر ذہنی پریشانیوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور ان سب کو ہم بے سکونی کا نام دیتے ہیں۔ اگر ایک جانب دباؤ سے ذہنی اسباب اور نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جسمانی عوامل کو بھی دباؤ پیدا کرنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ کئی اعضاء کی وجہ سے آدمی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے بدن کی جلد بھی دباؤ سے متاثر ہوتی ہے۔ دراصل جب کسی شدید عمل کے نتیجے میں جسم گرم ہوتا ہے تو پسینے کے ذریعے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی برقی حرارت کم کر لیتی ہے۔ اس حالت میں جسم کا خون اعضاء پٹھے کی طرف زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں اور دباؤ زدہ شخص کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ خال سے بھی پسینے کی صورت میں معمول سے زیادہ زردی مواد خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سٹریس کی حالت میں خون کی کیمیائی ترکیب بھی بگڑ جاتی ہے اور اس طرح کے خون میں نمک کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور پوٹاشیم کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ آنکھ کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں۔ یہاں ہم اس بات کو سمجھانے کے لیے صرف جلد کی تبدیلی کو بیان کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ذہنی دباؤ بے سکونی کی حالت میں اندرونی جسم میں کئی ایک تبدیلیاں واقع پذیر ہو جاتی ہیں، اور انہی تبدیلیوں کے نتیجے میں آدمی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اور جب دباؤ کے ظاہری اسباب کو دور کر دیا جاتا ہے اور جسم کو آرام دیا جاتا ہے تو تمام اعضاء جسمانی اپنی نارمل حالت میں واپس آ جاتے ہیں اور ہمارے جسم ایک بار پھر توازن اور مناسب کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈپریشن کے مرض کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔